अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है और फिर पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगा है उसकी रिपोर्ट भी अमेरिका ने जारी कर दी है और इस वक्त अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लिटरली अब ज़ाहिर है आपको बुरा लगेगा और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है बार बार मेरे कान खींचकर मुझे कह चुके हैं कि अपने अल्फाज को बेहतर करें, आपके अल्फाज ठीक नहीं है और बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए बड़े बड़े बंदे उससे बड़े बुरा मान जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली ऐलान करते हुए कहा है कि जिन ममालिक के ऊपर मैं टैरिफ लगा रहा हूं वो मेरा पिछवाड़ा आकर चूम रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। ये लिटरली ये अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और ये अल्फाज इनकी जो हसासियत है वो महसूस करें। और फिर जो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगे हैं और किस मद में ये टैरिफ लगे हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूं। और अमेरिकन जो खुद रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में क्यों टैरिफ लगाए वो भी आपको बताते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स वाला मामला है और अगेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट और वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ा लॉस है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आज 9 अप्रैल है। ये 9 अप्रैल एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख की ना एक सियाह तरीन कोई ये रात थी और ये 9 अप्रैल 2022 की बात है जब अचानक से रात के 12 बजे पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर खबर चल जाती है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी की हुकूमत गिरा दी गई है और इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। 9 अप्रैल 2022 वो काली रात, पार्लियामान के बाहर गाड़ियां, ऊपर जहाज उड़ रहे हैं, एक मखसूस किस्म का माहौल बनाया गया। लेकिन उस रात को किसी ने सोचा नहीं था कि उस वक्त जो इस्लामाबाद के सेंटर में मौजूद प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है अरशद शरीफ साहब, इसे शहीद कर दिया जाएगा। किसी को यह पता नहीं था कि इमरान रियाज खान साहब को गायब कर दिया जाएगा। किसी को यह पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर कोई घर, कोई चादर, कोई चार दीवारी नहीं बचेगी। किसी को पता नहीं था कि 32 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ जाएंगे। किसी को नहीं पता था कि तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर पाकिस्तानी मुल्क से बाहर लेकर जाएंगे। किसी को नहीं पता था कि हजारों की तादाद में नौजवान बच्चे धमकियां मारकर मार जाएंगे और किसी को यह पता नहीं था कि इमरान अहमद खान नियाज़ी पर कातिलाना हमला होगा। 9 अप्रैल 2022 काली रात, रिजीम चेंज हुई और आज 9 अप्रैल 2025 बर्बाद। ना तो पाकिस्तान को किसी ने हंसते हुए देखा, ना ये मुल्क आगे गया है, ना इकोनॉमी ठीक हुई है। दुनिया भर में 32 10 डेमोक्रेसीज के अंदर हमारा शुमार होता है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के हवाले से मजीद हमारा जो नंबर है वो मजीद ऊपर गया है और दुनिया मजीद हमें इसी तनाजुर में देख रही है और इसी तनाजुर में पहचान रही है। पाबंदियां लग रही हैं, वीजे बैन हो रहे हैं, वीजे बंद हो रहे हैं। पासपोर्ट को तो ऐसे ही है जैसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दे, कोई भी वीजा किसी को नहीं मिल रहा। तो एक बड़ी बदनुमा और एक तारीख है जो कि आई है। नाज़रीन, अब समीना पाशा साहबा, समीना पाशा साहबा ये देख लें, ये इन्होंने तस्वीर शेयर किया, पासपोर्ट इन्होंने उठाया हुआ है और इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। समीना पाशा अब पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास, एक हम्बल मिडिल क्लास, एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली एक खुददार जर्नलिस्ट, एक काबिल एहतराम जर्नलिस्ट पाकिस्तान की, एक दिलेर बहादुर जर्नलिस्ट। बहुत सारों के लिए मिसाल है, बहुत सारे, मैंने खुद मुझे शर्फ हासिल हुआ कई दफा इनकी इंटरव्यूज किए। शी इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की पामाली नहीं होनी चाहिए, रिजीम चेंज इस मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। फिर इन्हें चैनल से निकलवाया गया, फिर समीना पाशा के लिए जमीन तंग कर दी गई। बल्कि इन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, इन्होंने कहा था कि मैं जब आज अपने घर से आती हूं तो मुझे नहीं पता होता कि मैं वापस जाकर अपनी बच्चियों से मिल सकूंगी या नहीं मिल सकूंगी। उन्होंने कहा नौकरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने घर चलाना है, मेरे छोटे बच्चे हैं। आज समीना पाशा जो नजर आ रहा है बाज़ाहिर कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी है। अंदाजा लगा लें कि अगर इन जैसे लोग भी मजबूर कर दिए जाएंगे कि वो पाकिस्तान छोड़ें तो फिर ये मुल्क किसके हवाले करना है? कौन पाकिस्तान का चेहरा होगा? कौन इस मुल्क का फेस होगा? किसके साथ आपने इस 25 करोड़ आबादी को चलाना है? किन लोगों को आपने इस मुल्क के अंदर बसने देना है? किन लोगों को आपने इस मुल्क के अंदर रहने देना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है और समझ से बाहर है कि हर वो शख्स जो कि असल में इस मुल्क के लिए एक झूमर है, एक इज्जत है, एक एहतराम है, और हर वो शख्स जो इस मुल्क के अंदर आइन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए कंट्रीब्यूशंस दे रहा है, एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है पाकिस्तान का, उस चेहरे को मस्ख किया जा रहा है। ये खौफनाक बात है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में चाह रहा हूं आप पहले खुद सुने, ये सुन लें प्लीज। Our country, and don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, try to make a deal. I'll do anything. ये सुन लें। They are dying to make a deal. Please, try to make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some. वो कह रहे हैं जिन ममालिक के ऊपर मैंने टैरिफ लगाए हुए हैं वो अगर चूम रहे और कहां पर चूम रहे हैं, वो कह रहे हैं किसिंग माय एस, आकर मुझे चूम रहे और आकर वो ये कह रहे हैं कि प्लीज सर कोई डील बना दे, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, हम आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। और यही काम कोंगो ने किया है और कोंगो जाकर अमेरिका के पास उसने जाकर कहा कि सर हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लिहाजा आप ये करें
کہ ہمارے جو کریٹیکل منرلز ہیں، ہماری جو معدنیات ہیں، ہمارے زمین کے نیچے جو ذخیرے ہیں، جو سونا بہ رہا ہے، جو وہاں پر مخصوص قسم کے معدنیات ہیں، یہ جو خزانہ ہے ہمارا، یہ سب آپ لے کر جائیں، لیکن پلیز پلیز سر میک اے ڈیل ود اس۔ پاکستان میں اس وقت امریکن وفد موجود ہے، اور ظاہر ہے یہ معدنیات کے پیچھے یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ کو ہمارا سگا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن یا حکومت آئی ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون نہیں کیا، انہوں نے خطوط لکھے، اس نے جواب نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے بات معدنیات کی، اور معدنیات کے اوپر اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ریس لگی ہوئی ہے۔ چائنا، یو کے، سعودی عربیہ، یہ سب امریکہ، یہ سب بالکل کان کھڑے کر کے دنیا بھر میں معدنیات کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور معدنیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اسی دوران ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو پاکستان پر امریکہ نے ٹیرف لگائے ہیں، اب یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، پاکستان پر امریکہ نے ٹیرف کیوں لگایا ہے؟ امریکی محکمہ تجارت کی رپورٹ جاری ہوئی ہے، محکمہ تجارت جو تجارت کرتی ہیں ان کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ امپورٹ پالیسیز، ایس آر اوز کلچر، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش، رشوت استانی اور کرپشن، انشورنس کے ایشوز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا اس ملک کے اندر جو انٹرنیٹ بند ہے نا، ڈاؤن ہے، ابھی بھی آپ میری ویڈیو بغیر وی پی این کے دیکھ نہیں سکتے، ابھی بھی آپ ٹویٹر پاکستان کے اندر نہیں کھول سکتے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اکثر و بیشتر انٹرنیٹ سروس بند کرتا ہے اور پیکا آرڈیننس کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بندش لگاتا ہے، اور میرے اوپر بھی جو کیس تھا وہ پیکا کے ذریعے ہی تھا۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیکا کے ذریعے چونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش کے انتظامات کر رہے ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے وہ کبھی بھی اور جس کی وجوہات وہ کبھی توہین آمیز مواد کہہ دیتے ہیں، کبھی غیر اخلاقی مواد کہہ دیتے ہیں، اور کبھی نیشنل سیکیورٹی ایشو متاثر ہوتی ہے، ایسے بیان کرتے ہیں۔ تو امریکن جو وزارت تجارت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دیتے ہیں، کبھی توہین آمیز، کبھی کیسے فلانے بندے کے خلاف تم نے ٹویٹ کر دیا، کبھی کسی کے بارے میں، بلکہ فرحت اور بابر صاحب کو بھی اندازہ لگائیں کہ جو ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے، لیکن یہ جو کریٹیکل ٹائم تھا بہرحال انہوں نے پوزیشن نہیں لی، لیکن انہیں بھی ایف آئی اے نے طلب کیا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ لکھتے ہیں کہ ایک آئی سیفٹی بل، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی اور نیشنل سینٹر برائے سائبر انویسٹیگیشن کے ذریعے آن لائن پوسٹ پر فائنینشل اور کرمنل جرمانے لگانے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں احتجاج، مظاہروں اور ممکنہ خطرات کو جواز بنا کر متعدد مرتبہ موبائل ڈیٹا اور آن لائن سروسز کو بڑے شہروں میں بند کیا گیا۔ اب سب سے زیادہ ان کا ایمفیسس ہے موبائل جو آپ نے بند کیا، آپ نے ڈیٹا بند کیا، آپ نے انٹرنیٹ بند کیا، اور اس وجہ سے یعنی کسی بھی طور پر پاکستان کے اوپر سے ٹیرف نہیں ہٹے گا۔ موبائل ڈیٹا یا آن لائن سروسز کی بندش آزاد اور کھلی انٹرنیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے اور ڈیجیٹل معیشت میں تجارت کو محدود کر دیتی ہے، کیونکہ معلومات اور خدمات تک رسائی کو روکا جاتا ہے اور تجارتی آپشنز میں خلل پڑتا ہے۔ امریکہ ان واقعات کی امریکی تجارت اور سرمایہ کاری پر اثرات محسوس کر رہا ہے، بشمول خدمات کی برآمدات اور جائزہ لینے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو امریکہ نے باقاعدہ سے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے اس ملک کے اندر انٹرنیٹ بند کیا، وی پی این کا جو کلچر پروموٹ کیا، آپ نے سروسز بند کی، آپ نے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اس کی وجہ سے ہم آپ کے اوپر ٹیرفز لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن جو وفد پاکستان کے اندر موجود ہے وہ بالکل ایک کلیئر تھاٹ کے ساتھ آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نیٹ فلکس کے اوپر ایک سیریز ہے دا ڈپلومیٹ، وہ لازمی دیکھیں۔ آپ جب وہ سیریز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ سوچتا کیسے ہے، یا امریکن ایمبیسیز کام کیسے کرتی ہیں، امریکن ڈپلومیٹ سوچتے کیسے، دیکھتے کیسے، چیزوں کو انالائز کیسے کرتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد جب آپ سوچتے ہیں کہ اس میں پاکستان کہاں پر فٹ ہوتا ہے، یا جب یہ ایسے ہی پاکستان کے حوالے سے پالیسیز بنا رہے ہوں گے، تو یقین مانے آپ کو سر اپنا خود ہی آپ کا موبائل فون کو دیکھتے ہوئے سر جھک جاتا ہے کہ پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ آج میں نے وہ ویژولز دیکھے کہ جو امریکن آفیشل شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ جو امریکن سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پورا ہوم ورک کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ تو پوری انالیسس، ڈیٹا انالیسس کر کر آئے ہوئے ہیں، یہ تو 30 سالوں کی پلاننگ اور ان 30 سالوں کے اندر پاکستان کو فٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوا آپ دیکھ کر یا پالیسی یا فریم ورک لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اور سامنے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل خالی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کرنے والے ہیں۔ دیٹس اے ویری سیڈ ریئلٹی۔ یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے جو کہ ہمیں باقاعدہ سی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے اندر جو احتجاج ہے اختر مینگل صاحب کا، وہ جاری ہے، آج کو 12واں 13واں دن ہے، اور چاروں طرف سے اسے گھیرا گیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کوئی ایجوکیشنل کلاسز بھی شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک یہ سوچ بھی موجود ہے کہ ڈاکٹر مہران بلوچ جب انہیں نظر بند کیا گیا تو ایک بلوچستان کے اندر ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب نے اصل میں وہ جو تمام تر موومنٹ تھی اسے ہائی جیک کیا، ایک جگہ پر جا کر بٹھا دیا اور پھر اسے انسرکل کروا دیا۔ اب پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ اس پر بات چیت کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر اصل میں ڈاج کیا ہے۔ یہ سوالات ہیں جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یعنی آپ اگر ایک مین سینٹر میں بیابان میں آ کر، ایک لکھ پاس میں آ کر آپ بیٹھ گئے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا ہے،
اور پھر آپ اناؤنس بھی کرتے ہیں کہ ہم نے فلانی تاریخ کو نکلنا ہے، لیکن آپ پھر نہیں نکلتے، تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آگے پیچھے فورسز موجود ہیں، خندقیں کی کھود دی گئی ہیں، وہاں پر مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، فلیش پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ لیٹس سی کہ وہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن وہاں پر ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ناظرین، حامد میر صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے اطہر کاظمی صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا عمران خان کا کوئی موڈ نہیں ہے باہر آنے کا، اور خان نہ تو کسی کو این آر او دے گا اور نہ این آر او لے گا۔ یہ واضح انہوں نے باقاعدہ سے کہا ہے کہ یہ عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس نے نہ این آر او دینا ہے اور نہ این آر او لینا ہے۔ ناظرین، دوسری ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ شاہد اسلم صاحب بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جو علیمہ خان کو ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے، یہ اصل میں تحریک انصاف کی یہی ایک شخصیت ہیں جنہوں نے کسی بڑی جگہ پر جا کر شکایت لگائی ہے کہ علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، علیمہ خان کو روکیں تو ہم خان کو کسی طرح سے قائل کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔